السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ مزید جو ہے وہ کچھ کریں گے۔ اس کے ابتدا ہم کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بہت سے فضائل ہیں جو کہ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں جن کا ذکر ملتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد سب سے زیادہ محبوب بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ اور امام بخاری نے روایت کی اپنی کتاب میں لکھا ہے حضرت عمر بن عاص سے روایت کر کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب ذات السلاسل کے لشکر کا امیر بنا کر بھیجا تو وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ میں نے پوچھا مردوں میں کون سب سے اچھا لگتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ کا باپ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حضرت عائشہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے انہوں نے یہ بات کہی کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے تم بھی محبت کرو۔ اور اسی طرح سے حضرت جبریل علیہ السلام جو تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سلام کہلوایا۔ اور جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ ان پر اللہ کی سلامتی، رحمت اور برکت ہو، آپ وہ دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھتی۔ اور یعنی یہ کس وقت جو ہے وہ یہ ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ حضرت عائشہ کے بستر میں تھے۔ اور یہ خصوصیت حضرت عائشہ کے علاوہ کسی امہات المومنین میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے کہ وحی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے بستر میں ہوتے تھے تو تب وحی نازل ہوتی تھی، کسی اور زوجہ کے بستر میں آپ کو وحی نازل نہیں ہوئی۔ اور پھر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا وہ بڑی اسرت کا زمانہ تھا۔ مدینہ کے اندر غزوات کی آمدنی بھی جو مال غنیمت ہے وہ بھی آنا شروع ہو گیا تھا، لیکن اسلامی لشکر کی اتنی ضروریات تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھرانے کے اوپر زیادہ مال خرچ نہیں کر سکتے تھے۔ اور پھر یہ ہوا کہ جو ازواج مطہرات تھیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید خرچ کا مطالبہ کیا۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ بیٹھی ہوئی تھے اور حضرت ابوبکر صدیق آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہیں خرچ زیادہ مانگ رہی ہیں اور اس کے اضافے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ تو اس کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی کو سمجھایا، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا۔ تو اس کے بعد یہ دو ازواج جو ہیں وہ خرچ میں اضافے کے مطالبے سے دستبردار ہو گئی تھی، لیکن باقی جو ازواج ہیں وہ اپنے مطالبے پر قائم رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ احزاب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی ازواج کو تخییر کا جو ہے وہ اس کی آزادی دے۔ تخییر یہ ہوتا ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو اس بات کا اختیار دے کہ وہ اس کو چن لے کہ وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا اس سے الگ ہونا چاہتی ہے۔ تو اس آیت کے اندر جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 اور 29 آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیاوی دولت اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو کچھ مال و متاع دیتا ہوں اور تم کو بہترین طریقے پر رخصت کرتا ہوں۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو چاہتی ہو تو سن لو کہ اللہ نے تم میں سے نیک کرداروں کے لیے اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم آیا تو یہ تخییر کا حکم سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا کہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، اس کا جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، اپنے والدین سے مشورہ کر لینا۔ حضرت عائشہ نے جب یہ جو ہے وہ حکم سنا تو انہوں نے کہا کہ کیا میں اس کے لیے اپنے والدین سے مشورہ کروں، اور میں تو یقیناً اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہوں۔ اور یہ کہتی ہیں کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ جواب دیا تو اس کے بعد باقی ازواج کا جواب بھی یہی تھا، یعنی ان سب نے اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چن لیا اور دنیا کے مال و متاع کے مطالبے سے دستبردار ہو گئیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اختیار بھی واپس لے لیا کہ اس کے بعد وہ اپنی ازواج میں سے کسی زوجہ کو چھوڑ سکتے ہیں، ان کو طلاق دے سکتے ہیں، کیونکہ جب چناؤ کا اختیار ان کو دیا گیا اور انہوں نے اس چناؤ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا تو اب ان کو بھی انہیں چھوڑنے کا اختیار باقی نہیں رہا۔ اور یہ جو ہے یعنی تخییر، یہ ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے اس کے اندر بھی کہ جو دین ہے اللہ اور اس کا رسول اور دار آخرت وہ سامنے ہونا چاہیے، اور دنیا کی متاع اور دنیا کی لذتیں اور دنیا کی آسائشیں وہ انسان کا مطلوب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس دنیا کی لذتوں اور آسائشوں ہی کے اندر پڑ گئے تو ایسا نہ ہو کہ آخرت کا گھر خراب ہو جائے۔ پھر اسی طرح سے ایک اہم واقعہ جو ہے جو ملتا ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یعنی کسی بات کے اوپر اپنی ازواج سے ناراض ہوئے اور انہوں نے اس بات کو قسم کھا لی کہ وہ 1 مہینے تک ان سے کسی کے پاس بھی نہیں آئیں گے۔ اور حضرت عائشہ کے حجرے کے پاس ہی اوپر ایک بالا خانہ تھا جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ بہت پریشان ہوئے اور پہلے دن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے کی اجازت مانگی تو آپ نے انہیں نہیں دی۔ پھر دوسری دفعہ جب انہوں نے یہ اجازت مانگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، اور انہوں نے پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنی ازواج کو چھوڑ دیا ہے یعنی طلاق دے دی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ اور یہ خوشخبری پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی ازواج کو سنائی، اور جب 29 دن گزر گئے اس ایلا کے اندر تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے ان کو کہا کہ یہ وقت جو انہوں نے ایلا کیا تھا 1 ماہ کے لیے تو 1 ماہ گزر گیا ہے، اور کیونکہ اس دن چاند کی 29 تھی اور 29 کے مہینے کے بعد چاند جو ہے وہ نکل آیا تھا، یعنی 30 کا چاند نہیں تھا، 29 کا چاند تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے سے اتر کر سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس آئے، اور حضرت عائشہ نے ان سے کہا کہ ابھی تو آج 29واں دن ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ کبھی مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بہت خوشی سے بتاتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایلا کے بعد جس زوجہ کے پاس سب سے پہلے آئے وہ میں تھی، اور حضرت عائشہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا جو اثر تھا ان کے علم پر تھا، ان کے جو ہے وہ شوق علم پر تھا۔ حضرت عائشہ لکھ نہیں سکتی تھی، پڑھنا جانتی تھی، لیکن حضرت عائشہ نے ایک قرآن پاک اپنے غلام ذکوان سے لکھوایا تھا، یعنی وہ بولتی تھی اور غلام کو چونکہ لکھنا آتا تھا تو وہ اس کو لکھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا طب کے فن میں بھی ماہر تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ مختلف علاقوں سے آیا کرتے تھے اور وہ مختلف دواؤں کا علاج، امراض کا علاج جانتے تھے، ان کی دوائیں جانتے تھے، تو حضرت عائشہ جو تھیں وہ ان کو سیکھ لیتی تھی اور ان کو یاد رکھتی تھی۔ اور
اسی طرح جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی بتایا کرتے تھے اس کو بڑے غور سے سنا کرتی تھی, آپ کے خطبات کو سنتی تھی. پھر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خواتین کی تعلیم کے لیے مختص بھی کر دیا تھا, اور حضرت عائشہ جو ہے اس کے بعد صرف یہی نہیں کہ وہ مسائل سنا کرتی تھی, بلکہ خواتین جو ہیں وہ زیادہ تر اپنے مسائل کے لیے حضرت عائشہ کی طرف رجوع کیا کرتی تھی اور وہ ان کو بیان کیا کرتی تھی مختلف مسائل. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یعنی خود جو ذکر کیا کرتی تھی نا کہ مجھے باقی ازواج پر فضیلت حاصل ہے, اور وہ کہا کرتی تھی کہ مجھے وہ فضائل حاصل ہوئے جو بی بی مریم بنت عمران کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیے گئے. اور پھر یہ ہے کہ یعنی ان میں فضائل میں کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میری تصویر دکھائی گئی اور حکم ہوا کہ یہ مجھ سے نکاح کریں, اور میں صرف ان کے ازواج میں صرف میں تھی جو کنواری تھی, اور آپ کی روح جو قبض کی گئی وہ میرے حجرے میں قبض کی گئی, اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری گود میں تھا, اور آپ کے منہ میں جو سب سے آخری چیز گئی, کہتے ہیں کہ حضرت جو ہے وہ عائشہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں تھی, اور اس وقت مسواک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنے کو دل چاہا, اور وہ صحابی تھے جن کے ہاتھ میں تھی مسواک تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شوق سے دیکھا تو حضرت عائشہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو مسواک چاہیے, آپ نے سر ہلایا, پھر آپ نے کہا کہ میں اس کو نرم کر دوں, تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنے جو ہے وہ منہ میں ڈال کر اس کو نرم کیا, تو پھر میرا جو عرق تھا یا ریق تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اندر جانے والی آخری چیز تھی. اور پھر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاکیزگی کی گواہی جو ہے وہ وحی کی صورت میں نازل ہوئی. اور پھر یہ ہے کہ جب جو ہے غزوہ بنو قریظہ تھا تو اس کے دوران حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سلام پیش کیا. حضرت عائشہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پسندیدہ زوجہ تھیں, بہت محبت تھی ان سے, اور زندگی کے ہر میدان میں حضرت عائشہ ان کے ساتھ ساتھ تھی. جیسے مختلف غزوات کے اندر انہوں نے شرکت کی, غزوہ بدر میں بھی موجود تھی, غزوہ احد کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ حضرت فاطمہ اور دیگر صحابیات کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ ان کے زخموں کو بھی دھویا, اور اپنی کمر کے اوپر مشکیزہ پانی کا لا لا کر زخمیوں کو بھی پلاتی رہی. اور پھر یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر یعنی ایک تو واقعہ عفق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی براءت ظاہر کی, اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ جو واقعہ تحریم ہے وہ سورۃ تحریم کے اندر آیا ہے, اس کے اندر بھی حضرت عائشہ کا ایک کردار ہے. نوجوان تھی اور جو ہے وہ ان کے اندر غیرت یا جلسی جو ہے وہ اس کا عنصر بھی پایا جاتا تھا, اور باقی جو ازواج ہیں جو ان کی سوتنیں تھیں ان کے ساتھ ایک مقابلے کی فضا بھی رہتی تھی. اور کہتے ہیں کہ ایک یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت زینب کے حجرے میں جاتے تھے تو اندازہ ہوا ازواج کو کہ وہ وہاں کچھ زیادہ دیر لگاتے ہیں, تو پتہ چلا کہ وہاں پر حضرت زینب کے پاس کسی نے شہد کا تحفہ بھیجا ہوا ہے, اور وہ ان کو شہد کا شربت پلاتی ہیں, اور اس وجہ سے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت کچھ زیادہ گزر جاتا ہے. تو جو ہے اس بات کے اوپر حضرت حفصہ اور حضرت صفیہ اور حضرت عائشہ نے مل کر یہ پلان کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے جس بھی زوجہ کے پاس آئیں گے تو ہم ان سے کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے. یعنی یہ جو ہے یہ عرفت کی ایک مکھی کا جو ہے وہ شہد ہوتا تھا, اگر وہ مغافیر کے پھول سے وہ شہد جو ہے وہ کشید کرتی تھی تو شہد کے اندر تھوڑا سی ایک بساند آ جاتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ بہت نفیس طبیعت تھی تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم ان کو یہ بات کہیں گے تو پھر وہ جو ہے وہ وہاں پر بیٹھ کر شہد پینا
ترک کر دیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ہوا کہ آپ نے جو ہے وہ اس بات کی قسم کھا لی یا اس ارادے کا اظہار کر دیا کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا. تو چونکہ یہ کسی عام شخص کا عمل نہیں تھا بلکہ اللہ کے نبی کا عمل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور ان کو جو ہے ان کو سورہ تحریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی تم اپنی بیویوں کی رضامندی کے لیے جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اپنے اوپر حرام کرتے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی اس قسم کو واپس لے لیا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ ازواج مطہرات کے پاس کی جو ان کی زندگی تھی وہ اسرت کی تھی، اور اس اسرت کی زندگی کے اندر یعنی آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ کوئی چیز اگر گھر کے سامان میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو خواتین بہت پریشان ہو جاتی ہیں کہ ہمارے گھر میں فلاں چیز نہیں ہے، فلاں نعمت نہیں ہے، فلاں نعمت نہیں ہے، اے سی صحیح کام نہیں کرتا، یا جو ہے وہ یو پی ایس نہیں ہے، یا فلاں جو ہے. تو اگر ہم ان کے انتہائی گرمی کا موسم اور اس کے اندر اگر ہم ان کے گھر کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو کل متاع ہے اس کو دیکھیں تو وہ ایک چارپائی، ایک چٹائی، ایک بستر، ایک تکیہ جس میں چھال بھری تھی، آٹا اور کھجوریں رکھنے کے لیے 2 برتن، یعنی پانی کا ایک برتن اور پانی پینے کے لیے ایک پیالہ. یہ ان کے گھر کی کل متاع جو تھا وہ یہ تھا. گھر کے اندر 2 افراد تھے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حضرت عائشہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باری پر حضرت عائشہ کے پاس آیا کرتے تھے، اور پھر جو ہے وہ بعد میں ایک لونڈی تھی بریرہ، وہ بھی ان کے گھر کے اندر شامل ہو گئے. اور لیکن صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ کے پاس قیام کیا کرتے تھے تو صحابہ کرام ان کو زیادہ تحائف بھجوایا کرتے تھے، جیسے کسی نے حلوہ بھجوا دیا، کسی نے کھجوریں بھجوا دی، کسی نے کھانے کی کوئی چیز سرید بھجوا دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی گوشت اور روٹی جو ہے وہ بھگو کر اور اس کا کھانا. اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے اتنی محبت تھی کہ وہ محبت کا اظہار جو ہے وہ مختلف جگہوں کے اوپر ہوتا رہتا تھا. جیسے ایک دفعہ سفر کے اندر حضرت عائشہ سوار تھی اونٹ کے اوپر، اور سواری کا جو اونٹ تھا وہ بدک گیا اور ایک طرف کو آپ کو لے کر بھاگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے قرار ہو کر آپ کی زبان سے نکلا واہ عروسا، یعنی ہائے میری دلہن. اور اسی طرح سے حضرت عائشہ جو ہیں ان کے سر میں ایک دفعہ درد تھا اور وہ کراہ رہی تھی سر کے درد سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے احساس سے فرمایا ہائے میرا سر. اور کہتے ہیں کہ اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں بھی درد شروع ہو گیا، اور یہی آپ کے مرض الموت کا آغاز تھا. اور حضرت عائشہ کی زندگی کے اندر ایک بہت اہم واقعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر پیش آیا وہ واقعہ افک ہے. اور واقعہ تو بہت تفصیلی ہے، ہم مختصر سا اس کا ذکر کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پر جایا کرتے تھے تو اپنی کس زوجہ کو ساتھ لے کر جانا ہے اس بارے میں وہ قرعہ اندازی کیا کرتے تھے. جس کے نام قرعہ نکلا تھا اس کو ساتھ لے جاتے تھے. تو یہ جو غزوہ بنو مستلق تھا اس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام قرعہ نکلا، اور حضرت عائشہ جو ہیں وہ اپنی بہن حضرت اسماء سے ایک ہار ادھار لے کر گئی تھیں. اور جب جو ہے وہ جب قیام گاہ کے اندر جو ہے وہ حضرت عائشہ کا ہار ان کو احساس ہوا کہ وہ کہیں گر گیا ہے، یعنی وہ اس کو ڈھونڈنے نکلی، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ تھوڑا دور آگے نکل گئی، اور جو ہے جب وہ وہاں پہنچی واپس لشکر کے اندر تو پتہ چلا کہ لشکر تو جا چکا ہے اور میدان خالی پڑا ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بتاتی ہیں کہ وہ زمانہ تھا جب قحط کی وجہ سے، غذا کی قلت کی وجہ سے ہمارے بدن بہت ہلکے تھے، اور وہاں جب جو ہوتا یہ تھا کہ سواری جو ہے وہ ساتھ قریب لا کر بٹھائی جاتی تھی، اس کے ہودج کے اوپر
پردہ لگا ہوا ہوتا تھا، اور حضرت عائشہ یا جو بھی زوجہ ہوتی تھی وہ اس ہودج کے اندر بیٹھ جاتی تھی، تو اس کو ہودج کو اٹھا کر پھر سواری پر رکھ دیا جاتا تھا۔ اب جب بار اٹھانے والے لوگوں نے اس ہودج کو اٹھایا تو ان کو اندازہ نہیں ہوا کہ وہ خالی ہودج انہوں نے اٹھا کر سواری پر رکھ دیا اور حضرت عائشہ اس کے اندر نہیں ہے۔ اب ہار ڈھونڈ کر جب وہ قیام گاہ میں پہنچی تو لشکر جا چکا تھا، اور وہ اس خیال سے بیٹھ گئی کہ اب جب یہ لوگ ان کو آگے جا کے اندازہ ہوگا کہ وہ تو پیچھے رہ گئی ہیں تو انہیں تلاش کرنے کے لیے پلٹیں گے، لیکن جو ہے وہ وہیں بیٹھے بیٹھے حضرت عائشہ کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئیں۔ اور ایک صحابی تھے صفوان بن معطل، ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ بھی نیند ان کو بہت شدید آتی تھی، شاید وہ نیند کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، یا دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو ہے وہ ان کی ذمہ داری لگائی تھی کہ لشکر کے گزرنے کے بعد وہ دیکھیں کہ پیچھے اگر لشکر کی کوئی چیز رہ گئی ہے تو وہ لے آیا کریں۔ تو اس طرح سے صفوان بن معطل کے جب بیدار ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ سوئی ہوئی ہیں، تو انہوں نے اونچی آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کہ رسول اللہ کی بیوی، اور حضرت عائشہ کو چونکہ وہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے ان کو پہچان لیا۔ اب انہوں نے اپنی سواری لا کر حضرت عائشہ کے قریب رکھی، اور جب وہ اس کے اوپر بیٹھ گئی تو انہوں نے جو ہے وہ چپ چاپ اس کی نکیل تھامی اور پیدل چل پڑے اور لشکر میں آ گئے۔ اور یہ دوپہر کا وقت تھا، لشکر اپنے اگلی جگہ کے اوپر پڑاؤ ڈال چکا تھا، لیکن ابھی کسی کو یہ نہیں پتا چلا تھا کہ حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی ہیں۔ اور جب لشکر کے اندر جو ہے وہ حضرت عائشہ پہنچی تو منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی، اس نے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے بہت جو ہے وہ نفرت کے ساتھ جو ہے وہ ان کے بارے میں برا کلمہ ادا کیا، اور اس نے کہا کہ یہ دیکھو یہ اللہ کے رسول کی زوجہ، اور یہ سر عام جو ہے یہ شخص ان کو لیے ہوئے آ رہا ہے، بلکہ یہاں تک کہا کہ معاذ اللہ کہ یہ بچ کر نہیں آئی ہیں۔ اور یعنی حضرت عائشہ کو جو ہے جب اس کے بعد لشکر مدینہ پہنچ گیا، اور مدینہ آنے کے بعد اس تہمت تراشوں نے اس فائدے سے، اس پروپیگنڈے سے خوب فائدہ اٹھایا اور بہت زیادہ اس بات کو پھیلایا، اور حضرت عائشہ جو ہیں وہ مدینہ پہنچ کر بیمار ہو گئیں، اس لیے وہ گھر کے اندر ہی رہیں، اور انہیں کچھ نہیں معلوم تھا کہ شہر میں کیا چیز جو ہے وہ اتنا زیادہ پھیلائی جا رہی ہے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش تھے، کچھ بول نہیں رہے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے جو بات حیران کرتی تھی وہ یہ کہ میں جب بھی کبھی بیمار ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بہت خیال رکھتے تھے اور میرا حال احوال پوچھتے تھے، لیکن اس زمانے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کوئی خاص بات نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ گھر آتے تو وہ جو ہے جو کنیز ہے اس سے پوچھ لیا کرتے تھے کہ یہ کیسی ہیں۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی اور کافی دن گزر گئے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اپنے والدین کے ہاں آ گئی، اور آپ نے مجھے اجازت دے دی، اور تقریباً 1 مہینہ میں مسلسل بیمار رہی تھی۔ اور کہتی ہیں کہ اب اپنے والدین کے ہاں سے میں جو ہے رات کے وقت جو ہے وہ قضائے حاجت کے لیے باہر گئی، تو ایک خاتون جو کہ خاندان ہی کی خاتون تھی، مستہ بن اثاثہ کی والدہ ام مستہ، وہ میرے ہمراہ تھی۔ راستے کے اندر انہیں ٹھوکر لگی اور وہ کہنے لگیں کہ جیسے غصے کے اندر ہوتا ہے نا کہ آدمی جب ایک دم اسے ٹھوکر لگی، گرنے لگی، تو انہوں نے کہا برباد ہو مستہ۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے کہا اچھی ماں ہے کہ اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہی ہیں، اور بیٹا بھی وہ جو کہ بدری صحابی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ مستہ کیا کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو کچھ نہیں معلوم۔ تو اب ام مستہ جو تھیں انہوں نے ان کو سارا واقعہ بتایا کہ کس طرح سے شہر کے بارے میں، ان کے بارے میں کیسی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، اور ان خبروں کو پھیلانے میں منافقین کے علاوہ مسلمانوں میں سے 3 لوگ جو تھے صالح مسلمان اس میں شامل ہو گئے تھے۔ ایک حسان بن ثابت تھے،
دوسرے جو ہیں وہ ہمنا تھیں، ہمنا بنت جہش، اور تیسرے جو ہیں یہ مصعب بن اثاثہ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب انہیں اس بات کی خبر پہنچی تو وہ تو بھول ہی گئیں کہ وہ کس کام آئی تھیں، اور وہ رونے لگیں، اور 2 راتیں اور 1 دن روتے روتے گزر گیا۔ اس دوران نہ نیند آئی نہ آنکھ سے رکے، اور ایسے انہیں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ان کا کلیجہ شک ہو جائے گا۔ اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور کلمہ شہادت پڑھا اور مختصر سی بات کی، اور پھر کہا کہ اے عائشہ، مجھے تمہارے متعلق ایسی اور ایسی بات کا پتہ لگا ہے، اگر تم اس سے بری ہو تو اللہ ان قریب تمہاری برات ظاہر فرما دے گا، اور اگر خدا نخواستہ تم سے کوئی گناہ ہوا ہے تو تم اللہ سے مغفرت مانگو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ کی ان باتوں سے میرے آنسو تھم گئے، اور ایک قطرہ بھی اس کے بعد آنسوؤں کا نہ نکلا، اور میں نے اپنے والدین سے کہا کہ وہ آپ کو جواب دیں، لیکن انہیں بھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کیا جواب دیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے خود ہی کہا کہ واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے، اور آپ لوگوں نے اسے بالکل سچ سمجھ لیا ہے، اس لیے اب اگر میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں، تو آپ لوگ میری بات سچ نہ سمجھیں گے، اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں، تو آپ لوگ صحیح مان لیں گے۔ ایسی صورت میں واللہ میرے لیے آپ لوگوں کے لیے وہی مثل ہے جسے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے سوچا حضرت یعقوب کا نام میں جب مجھے یاد نہیں آیا تو میں نے کہا کہ حضرت یوسف کے والد نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر ہی بہتر ہے اور تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس پر اللہ کی مدد مطلوب ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں منہ پھیر کر لیٹ گئی، اور اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور جب وحی آپ کے اوپر طاری ہو رہی تھی تو کیفیت یہ تھی کہ میرے والدین کی تو ایسی حالت تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، لیکن میں مطمئن تھی۔ جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور آپ نے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ نے تمہیں بری کر دیا۔ اس پر خوشی سے میری والدہ نے کہا کہ اٹھو اور حضور کا شکریہ ادا کرو۔ انہوں نے اپنے دامن کی براعت اور رسول اللہ کی محبت پر اعتماد اور وثوق کے سبب قدر ناز کے انداز میں حضرت عائشہ نے کہا کہ واللہ میں تو ان کی طرف نہ اٹھوں گی، میں تو صرف اللہ کی حمد کروں گی۔ اور اس وقت جو ہے وہ پھر سورہ نور کی وہ 10 آیات ہیں جو ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم سے شروع ہوتی ہیں۔ اس تہمت کے بعد جو ہے وہ گواہ نہیں پیش کیے گئے، یعنی یہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کسی کے اوپر بدکاری کا الزام لگانا ایسا الزام نہیں ہے کہ اس الزام لگانے والے کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے، یا تو اسے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے، اور یا پھر اسے قذف کی سزا دی جائے گی، یعنی 80 کوڑے۔ تو جو ہے اس کے بعد 3 مصعب بن اثاثہ، حسان بن ثابت اور حمنہ بنت جہش کو 80 کوڑے مارے گئے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ عبداللہ بن ابی کو مارا گیا، لیکن زیادہ تر روایات کے اندر یہی آتا ہے کہ عبداللہ بن ابی کو کوئی سزا نہیں دی گئی، اس وجہ سے کہ وہ تو تھا ہی منافق، اور اس کی آخرت کی سزا ہی کو باقی رکھا گیا۔ اور اس طرح جو ہے وہ 1 مہینے تک جو چیز مدینہ کے اندر پھیلتی رہی، وہ جو ہے وہ اس سے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی براعت ظاہر کر دی، بلکہ ہمیشہ پڑھی جانے والی وحی کے اندر اس کا تذکرہ کر دیا، اور اس بات کو خیر بنا دیا، یعنی قیامت تک کے لیے ایک اصول جو ہے وہ مقرر کر دیا کہ کسی مومن عورت کے اوپر عزت کے حوالے سے کوئی تہمت نہیں لگائی جا سکتی، اور اس تہمت کے لیے گواہیوں کا معیار جو ہے وہ بھی اتنا شدید رکھا کہ 4 گواہ جو ہے وہ نہیں پیش کرتا تو پھر اس کو
سزا کے لیے پیش کرنی ہوگی کہ کسی کی عزت کے اوپر حملہ کرنا کوئی اتنی معمولی بات نہیں ہے۔ اسی بات کو اگر ہم دیکھیں کہ آج جو ہم سکینڈلز دیکھتے ہیں مختلف سیلیبریٹیز کے، یا ہم خاندانوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑے آرام سے کسی کے اوپر جو ہے وہ الزام لگا دیتے ہیں، اس کی عزت کو داغدار کر دیتے ہیں، تو یہ بالکل ہلکی اور معمولی بات نہیں ہے۔ اور اس کے اندر جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ نیک لوگوں کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہ کیا، اور خود اپنے آپ کو اس جگہ کھڑا کر کے کیوں نہ سوچا کہ اگر مجھے ایسا موقع میسر آئے تو کیا میں ایسی بے وفا ہوں کہ میں ایسا کام کر سکوں۔ یعنی ہر عورت جو ہے، ہر مومن عورت اور ہر مومن مرد یہ بات سوچے کہ کیا میں اس وجہ سے پاکیزہ ہوں کہ مجھے برائی کا موقع نہیں ملا۔ تو اس طرح سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں جو اذیت کاٹی، اور صحابہ کرام اور مومنین نے جو اذیت کاٹی، اور سب سے بڑھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جس اذیت کو برداشت کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی براءت ظاہر کر دی، اور منافقین کے بارے میں بھی جو ہے اس بات کو واضح کر دیا، اور کہا کہ اس طرح کی اگر کوئی خبر پہنچے تو پھر مومنین کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اور آج جو ہے ہم یہاں تک بات کریں گے، انشاءاللہ مزید جو ہے وہ ہم تیسرے حصے کے اندر بات کریں گے۔ السلام علیکم۔